اور یاد رکھو میرے نبی کے دو وصف سب سے پہلے مکے والوں نے تسلیم کیے ہیں. پہلی صداقت کہ اس نبی جیسا سچا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور دوسری امانت کہ نبی پر امانت داری ختم ہے. سارا مکہ دشمن ہے لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں. اور جب سرکار نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اللہ پاک نے بڑی پیاری تقسیم فرمائی. سنیو سنو تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک ہے مکے والوں کی امانت اور ایک ہے اللہ کی امانت. اللہ کی امانت رسول پاک کا وجود مسعود ہے. اللہ پاک نے اپنی امانت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دی اور رسول اللہ علیہ مکے والوں کی امانتیں علی المرتضیٰ کے حوالے فرمائی. جی نہ ادھر کوئی کمی ہے نہ ادھر کوئی کمی ہے. ہماری دونوں آنکھیں روشن الحمدللہ. ہم صدیق کو بھی ابو بکر کو بھی صدیق کہتے ہیں اور علی کو شیر خدا کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں، لا فتح الا علی کہتے ہیں، لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا تحفہ؟ بڑا مشہور شعر ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھا تھا، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شعر یوں ہی بند رہے گی. آج میں اس شعر کا مطلب نہ آپ کو سمجھا دوں. آج صرف شعر نہیں پڑھنا، اس کو سمجھنا بھی ہے. شاہ مرداں یعنی حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا یہ ترجمہ ہے. یہ بادشاہ ہے شاہ مرداں، یعنی جو امت میں سے مرد ہیں. ہم نہیں مرد ہیں. ہم تو اپنی بیوی کو برقع نہیں پہنا سکتے. ہم تو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے نہیں تیار کر سکتے. ہم مرد نہیں ہیں. مرد وہی ہے جو مردوں والا کام کرے. ایسے داڑھی سے مرد نہیں بنتا کہ داڑھی چہرے پر ہے تو یہ مرد ہے، لباس مردوں والا ہے تو یہ مرد ہے. نہیں، مردانگی کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں. مرد وہ ہوتا ہے جو مردوں والا کام کرے. 27 غزوے میرے رسول پاک نے لڑے ہیں، یعنی 27 جنگیں، ایسی جنگیں اسلام کی جن میں حضور خود شامل ہوئے ہیں. اور ہر جنگ میں علی تلوار لے کر سب سے آگے رہا ہے. بدر سے لے کر آخری جنگ حنین تک. اور بدر میں جب کافروں کے 3 آدمی آگے چل نکلے نا، حل میں مبارزن، آؤ بھائی آؤ ہمارے مقابلے میں. اب نبی پاک حکم نہ دے کوئی آگے نہیں جا سکتا. آپ سے پس سالار ہے. میرے نبی کی زبان پر سب سے پہلے جس کا نام آیا وہ ابو طالب کا فرزند علی تھا. فرمایا ہے نا علی لشکر میں، کہاں ہے علی؟ چھلانگ لے کر آگے آگے، حضور میں حاضر ہوں. پھر آگے بڑھ. اور مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسی جنگ ہے جس میں دشمن نے علی کو گرایا ہو؟ یا کوئی ایسی جنگ ہے جس میں دشمن پر میرے علی کی تلوار نہ چلی ہو، خالی واپس آ گئی ہو؟ ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت شامل حال ہے، نبی کی دعا شامل حال ہے. اس لیے علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ مرداں، شیر یزداں. یزداں فارسی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، ایرانی یزداں کہتے ہیں. اللہ کا شیر ہے. قوت پروردگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت کا ظہور علی المرتضیٰ کے دست و بازو سے ہوا ہے. اب اس سے آگے جو دوسرا مصرع ہے وہ عربی کا ہے. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے بس علی ہی جوان ہے. لا سیف الا ذوالفقار، یہ حضور نے تلوار عطا فرمائی تھی جس کا نام ذوالفقار تھا. تو کہتے ہیں تلواریں بے شمار ہیں لیکن کوئی تلوار نہیں، بس تلوار ہے تو ذوالفقار ہی ہے.
جو حیدر کرار کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ زمین کا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے۔ اور کب آیا ہے، کس موقع پر آیا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ جب خیبر کے قلعے نہیں فتح ہو رہے، حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ اللہ اور اللہ سے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کی آنکھیں دکھتی تھیں، آپ اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے، حضور نے فرمایا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ حضور وہ تو اونٹ چرا ہے، بلاؤ اس کو۔ آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں، فرمایا علی ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ حضور میں بچپن سے مجھے یہ عرض ہے۔ فرمایا آگے بڑھو، دارالشفا میں آ گئے ہو، اور ایسا علاج فرمایا، لعاب دہن لگا لیا، ساری زندگی آنکھیں روز روشن کی طرح آواز کی، جھنڈا عطا کر دیا، جاؤ۔ اس دن غیب سے آواز آئی تھی، جس دن علی المرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا ایک ہاتھ کے ساتھ، اس دن غیب سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی تیرے جیسا کوئی جوان نہیں ہے، اور تیری تلوار جیسی کسی کے پاس تلوار نہیں ہے۔ یہ آسمانوں سے آیا ہوا، زمین کا نہیں ہے، کسی آدمی نے نہیں تحفہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔